बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। इसमें जो ऑपरेशन हुआ था ज़मान पार्क में और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जहाँ बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। इसमें पुलिस एहलकार भी कहते हैं कि 2 DSP समेत 11 पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वाक़े में नाजरीन इसकी किसकी हदायत पर ये सारा ऑपरेशन किया गया और इसको कौन कहाँ बैठकर मॉनिटर कर रहा था, इसके हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ को लंदन से क्या हुक्म मिला था कि जिस पर ये ऑपरेशन किया गया, और फिर किसने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके ये ऑपरेशन रुकवाया, ये इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, 8 मार्च को इमरान खान ने इंतखाबी रैली का ऐलान कर रखा था और कहा था कि 8 मार्च को ये रैली ज़मान पार्क से निकलेगी, जो कैनाल रोड से होती हुई इचरा पुल यानी मुस्लिम टाउन मोड़ पहुंचेगी। वहां से इचरा और फ़िरोज़पुर रोड के रूट से होती हुई ये दाता दरबार पहुंचेगी और वहां पर हाज़री देंगे इमरान खान दाता दरबार पर, और फिर वहां से अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। इस हवाले से पूरी तैयारियां मुकम्मल थी तहरीक इंसाफ की जानिब से और पूरे रास्ते को मुख्तलिफ़ पैना फ्लैक्सेस और बैनर्स लगा कर सजाया गया था। नाज़रीन, इससे एक रोज़ कबल यानी 7 मार्च को हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज करके हर किस्म के जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी। जबकि इसी दिन 8 मार्च जब लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज थी, PTI के लिए तो पाबंदी आयद की गई थी कि वो रैली नहीं निकाल सकती, लेकिन सेम टाइम औरत मार्च भी हो रहा था एजर्टन रोड पर, और मुल्तान रोड पर जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम हया वाक भी की जा रही थी। नाज़रीन, इस दोनों इवेंट्स में, औरत मार्च में भी और हया मार्च में भी हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और दीगर मर्द हजरात शरीक थे, लेकिन उधर किसी भी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, किसी ने नहीं रोका। सिर्फ़ और सिर्फ मसला था तो इमरान खान के साथ था। और इस हवाले से कहा जाता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बाकायदा शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और कहा कि इस रैली को रोका जाए और इमरान खान को हर सूरत में गिरफ़्तार किया जाए। शहबाज शरीफ ने, जब नवाज़ शरीफ की जानिब से उन्हें लंदन से ये फ़ोन आ गया और उनको हदायत मिल गई, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने ये अहकामात जारी कर दिए और फिर पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा जो डिप्लॉयमेंट कर दी। माल रोड पर जो माल रोड का पुल है कैनाल रोड पर, उसको ब्लॉक कर दिया गया कंटेनर लगाकर। इसी तरह धर्मपुरे वाली साइड भी बंद कर दी गई और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर नहीं जाने दिया, और जो अंदर मौजूद थे ज़मान पार्क में उनको बाहर नहीं आने दिया गया। तो इस हवाले से ये इलाका ज़मान पार्क से लेकर माल रोड तक ये पुलिस और कारकुनों के दरमियान शदीद तसादुम का मंजर पेश कर रहा था, और इस मैदान जंग की बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही थी कि ज़मान पार्क में क्या होने जा रहा है। और ये मॉनिटरिंग जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरीम नवाज़ कर रही थी। मरीम नवाज़ इस ऑपरेशन को मुकम्मल मॉनिटर कर रही थी और वो देख रही थी कि क्या हो रहा है, और हदायत भी जारी कर रही थी पुलिस अफसरान को कि अब ये कर दें, अब ये कर दें, अब इनको निकलने नहीं देना, अब इस पर ये लाठी चार्ज करें, अब इस पर शेलिंग करें। अब पूरी हदायत लम्हा ब लम्हा गाइड किया जाता रहा पुलिस अफसरों को। और उसके बाद नाज़रीन, पुलिस ने वहाँ पर जो है घुमसान कारन की एक जंग का मंजर था, जो पूरा दिन दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक ये मंजर जारी रहा। और इसमें दोनों तरफ से पुलिस के भी 2 DSP और 2 DSP समेत 11 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और जबकि वो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दर्जनों कारकुन ज़ख्मी हुए, जिनमें एक कारकुन ज़िले शाह वो जहाँ बहक हो गया। और उसके बाद नाज़रीन ये सूरत हाल रही कि इमरान खान ने सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए 2 काम किए। एक तो उन्होंने रैली मनसूख करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा दफ़ा 144 नाफिज है, हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अलबत्ता दूसरा काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि हम इस दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ अदालत से रजू करेंगे। और फिर उन्होंने असद उमर और
اور دیگر شبلی فراز کو بھیجا کہ وہ ہائی کورٹ جا کر اس حوالے سے درخواست دیں اور دفعہ 144 کے ناجائز امپلیمنٹیشن کے خلاف جو ہے وہ درخواست دے کر اس کو ختم کروائیں۔ تو اس سے پہلے ہی عدالت میں یہ معاملہ گیا، درخواست دائر ہو گئی، تو اس سے پہلے ہی دوسرے دن یعنی حکومت پنجاب نے یہ دفعہ 144 جو ہے وہ ختم کر دی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا مقصد صرف یہی تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریلی نہ نکال سکے، مگر اب جب یہ ساری ختم ہو چکی ہے دفعہ 144، تو عمران خان نے دوبارہ انتخابی ریلیوں کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم باضابطہ طور پر عوام میں نکلیں گے اور عوام سے رابطہ کر کے اپنی انتخابی مہم تیز کریں گے، اور پھر اس حوالے سے عوام رابطہ کے بعد الیکشن کی یہ ہماری تیاریاں ہوں گی۔ ناظرین، جب یہ زمان پارک میں سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا جاتی عمرہ میں بیٹھ کر، اور مریم نواز لمحہ بلمحہ اس سے نواز شریف کو بھی آگاہ کر رہی تھی کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے اور اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ بعض اب تو آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے کہ کچھ حلقوں سے بھی ہدایات مل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ کر دو، وہ کر دو، لاشیں گرا دو۔ لیکن اب ناظرین ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جہاں سے وہ آرڈر آ رہے تھے وہاں بھی تقسیم ہے، اور ایک طرف سے جو یہ آرڈر آ رہے تھے کہ یہ کر دو، وہ کر دو، اور دوسری طرف سے روک دیا گیا۔ ناظرین، شہباز شریف کو ایک ادارے کی طرف سے فون آیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے، اور اس میں ہم شیلنگ اور لاٹھی چارج کر کے کارکنوں کو منتشر کر دیں گے، اور زمان پارک کلیئر کروانے کے بعد عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جس پر فون کرنے والے نے کہا کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ یہ فوراً بند کریں، اور اگر آپ نے یہ آپریشن بند نہ کیا تو یاد رکھنا کہ پورے پاکستان میں یہ آگ پھیل سکتی ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پر پوری قوم آپ کے گروبانوں تک قوم کے ہاتھ پہنچ جائیں گے۔ اور شہباز شریف کو فوراً یہ آپریشن بند کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شہباز شریف نے پھر پولیس حکام کو کہا کہ یہ آپریشن فی الحال بند کر دیا جائے۔ ناظرین، اس رات یعنی 8 مارچ کی اور 9 مارچ کی درمیانی رات کو یہ مکمل پنجاب حکومت فیصلہ کر چکی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کی ٹیمیں تیار تھیں، گاڑیاں تیار تھیں، اور اٹیکنگ پوزیشن میں سب کچھ جو تھا وہ ہائی الرٹ تھا، اور بس آرڈر ملنے تھے کہ اب زمان پارک سے جو ہے وہ کارکن منتشر ہو گئے ہیں، لہذا اٹیک کرتے ہوئے عمران خان کی رہائش گاہ پر چڑھائی کر دی جائے اور عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن عین وقت پر جب یہ ساری تیاریاں مکمل ہوئی تھیں، یہ تیاریاں اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب اوپر سے فون آ گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو پھر زمان پارک کی حدود میں جو اس وقت آگ مچی ہوئی ہے یہ پورے ملک میں پھیل جائے گی اور پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو پھر اس وقت شہباز شریف نے اس آپریشن کو وہیں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اب ناظرین، اس پر آئی جی نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، یہ تصادم کیوں ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے، پولیس والوں کی طرف سے اٹیک کیا گیا یا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پہل کی، اس کا جائزہ لے گی۔ 2 افسران پر مشتمل یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اور اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ یہ 3 روز میں یہ تحقیقاتی رپورٹ آئی جی کو پیش کرے گی، اور پھر آئی جی اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے اس کارکن کی جو جاں بحق ہوا ہے اس کی ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی دی گئی ہے ریس کورس تھانے میں، اور اس میں جو دیگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، سی سی پی او لاہور اور دیگر جو ہیں افسران کو اس میں نامزد کیا گیا، اور کہا گیا کہ ان کی ایما پر یہ پولیس نے ہمارے کارکن کو شہید کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ہمارے اہلکاروں پر تشدد کیا، ان کو زخمی کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، کار سرکار میں مداخلت کی، تو اس پر بھی ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دائر ہوگی، اور ایف آئی آر ہو بھی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی صورتحال تھی جس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اور باقاعدہ اس کی ہدایات پولیس کو دی جا رہی تھی۔ ناظرین، اس سارے واقعے کا اگر غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ پولیس استعمال ہو رہی تھی۔ یہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، اس میں بھی پولیس استعمال ہوئی، اور ابھی تک متاثرین ماڈل ٹاؤن کو انصاف نہیں مل سکا، وہ بیچارے ابھی تک عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اور یہ عجیب قانون ہے ہمارا کہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور یہی کچھ دوبارہ
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کرنے جا رہے تھے کہ دوبارہ لاشیں گرانے کا پروگرام تھا، دوبارہ ایسا واقعہ دہرانے کا پروگرام تھا، اور اگر ناظرین یہ عمران خان کو گرفتار کر لیتے تو پھر معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا اور زمان پارک میں لگی آگ واقعاً پورے ملک میں پھیل جاتی۔ تو اس حوالے سے سیاسی قوتوں کو مل بیٹھ کر کوئی لاہ عمل سوچنا ہوگا۔ یہ تصادم کی صورتحال جو ہے یہ کسی صورت بھی اچھی نہیں ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تصادم بڑھے اور ملک میں انتخابات التوا کا شکار ہوں، کیونکہ شہباز شریف صاحب ابھی تک اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو رہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ عدالتی حکم کو سن تو لیا گیا ہے، وصول بھی کر لیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے ابھی تک ان کا ذہن نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تصادم کی فضا پیدا کر دی جائے، امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے بعد یہ عدالت میں جا کر رپورٹ دے دی جائے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور اس صورتحال میں الیکشن کروانا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے حملوں کے خدشے کو بھی بنیاد بنا کر ایک رپورٹ جاری کروا دی جائے، جیسے یہ تحریک انصاف کی ریلی روکنے کے لیے جو دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، اس میں جواز یہی گھڑا گیا ہے کہ خود کش بمبار لاہور میں داخل ہو چکا ہے اور وہ حملہ کر سکتا ہے ان کی ریلی پر۔ تو اس حوالے سے یہ فرضی ایک کہانی گھڑ کر اس کو جواز بنا کر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اب ناظرین ایسی ہی کوئی نئی کہانی گھڑ کر انتخابات روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اگر حکومت یہ ایسا کرتی ہے تو پھر حکومت کی اپنی ساکھ جو ہے، حکومت کی اپنی مقبولیت میں کمی ہوگی، جو حکومت کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔